بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی ایک سچے پاکستانی کی ہے جس نے اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ وجے کمار حیران تھا کہ اس کے دادا رام دیال مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں آئے ہیں۔ اس کے دادا اس پرانی قبر کے سرہانے کھڑے تھے جہاں وہ پچھلے سال بھی آئے تھے۔ وجے کمار نے قبر کے کتبے پر نظر ڈالی۔ کتبے پر لکھا تھا، کبیر خان ایک سچا پاکستانی، تاریخ وفات 14 اگست 1947۔ اس نے اپنے دادا کی طرف دیکھا جو زاروں کتار رو رہے تھے۔ وجے کمار نے سوچا، دادا تو میرے باپ کی موت پر بھی اتنا نہ روئے تھے جتنا اس پاکستانی کی قبر پر رو رہے ہیں۔ ایک پاکستانی کی قبر یہاں ہندوستان میں کیسے؟ اگرچہ ہندوستان میں اور بھی مسلمانوں کی قبریں ہیں تاہم ان پر تو پاکستانی قومیت نہیں لکھی ہوئی۔ وجے کمار سوچ میں گم ہو گیا۔ دادا رونے کے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میرے دوست، ہندوستان اور پاکستان کو آزاد ہوئے 72 سال ہو گئے، لیکن تم نے جو احسان مجھ پہ کیا تھا اس کی قیمت میں ان برسوں میں بھی چکا نہیں پایا۔ وجے کمار نے برا سا منہ بنایا اور سوچا، ایک پاکستانی کا احسان؟ اسے اپنے دادا پر غصہ آنے لگا۔ وجے کمار جن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہ سب ہر وقت پاکستان کے خلاف ہی سوچتے تھے۔ ایک دن وجے کمار بہت غصے میں گھر پہنچا تو اس کا دادا سے سامنا ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ بہت غصے میں دکھائی دے رہے ہو۔ وجے کمار نے جواب دیا، یہ پاکستان سے دوستی کی باتیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے۔ چھوٹوں سے دوستی نہیں ہوتی بلکہ چھوٹے بڑوں کا حکم مانتے ہیں۔ رام دیال پوتے کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور غصے سے بولا، وجے کمار فضول باتوں سے اپنا ذہن خراب نہ کرو۔ تم یوں نہیں کہہ سکتے کہ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور ایٹمی قوت کا حامل ملک ہے۔ یہ سن کر بغیر کچھ کہے وجے کمار غصے سے پاؤں پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ قبرستان سے واپسی پر دادا بہت خاموش تھے، جبکہ وجے کمار سوچ رہا تھا کہ اسے دادا سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ پاکستانی قومیت اور کبیر خان کا قصہ کیا ہے۔ گھر پہنچ کر دادا جان کرسی پر بیٹھ کر گہری سوچوں میں کھو گئے، جبکہ وجے کمار ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ دادا کی آنکھیں پرنم تھیں۔ انہوں نے آنسو صاف کیے تو پوتے پر ان کی نظر پڑی۔ وجے کمار بولا، بابا مجھے آپ کا مسلمانوں کے قبرستان جانا اور ایک مسلمان کی قبر پر رونا سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر آپ وہاں کس احسان کی بات کر رہے تھے؟ دادا نے غور سے وجے کمار کو دیکھا اور بولے، بیٹا میری باتوں کا تم یقین کر لو گے جبکہ تم ہر وقت پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہو۔ وجے کمار نے کہا، آپ بتائیے اصل بات کیا ہے؟ دادا جان بولے، تو پھر سنو کہ کبیر خان کون تھا، اس نے مجھ پر کیا احسان کیا تھا۔ رام دیال ماضی کے اوراق الٹنے لگے۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا اعلان ہو چکا تھا۔ ہمارا آبائی شہر لائل پور تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں پاکستان سے ہجرت نہیں کروں گا، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہونے لگا۔ ہندوستان میں شرپسندوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ ہر روز بہت خوفناک خبریں گردش کرنے لگیں۔ لائل پور میں اس وقت ہندوؤں کے کافی خاندان آباد تھے۔ پاکستان کے حصوں میں آئے علاقوں میں بھی لوگوں میں اشتعال بڑھنے لگا۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا بدلہ یہاں ہندوؤں کو مار کر لیں گے۔ کئی جگہوں پر ہندوؤں کو لوٹا گیا اور لوٹ کر جان سے بھی مار دیا گیا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں ہمارے ارد گرد پٹھانوں کے کئی گھر تھے۔ کبیر خان میرا بہت گہرا دوست تھا۔ اس نے وہاں سب لوگوں کو میرے گھر پر حملے سے باز رکھا۔ میں مالی طور پر مضبوط تھا اور جب بھی ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو میں انہیں بلا سود قرضہ دے دیتا تھا۔ میں نے ہندوؤں کے قتل عام سے گھبرا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ کبیر خان نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان جایا کیسے جائے۔ سارے راستے پرخطر تھے۔ یہاں بھی میرا دوست کبیر خان میرے کام آیا۔ وہ میرا ہی نہیں میرے پورے خاندان کا محافظ بن کر میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم نے لائل پور سے لاہور تک کا سفر بالکل خیریت سے طے کیا، البتہ لاہور سے امرتسر جانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے اور میرے خاندان کو دیکھ کر مسلمان اشتعال میں آ جاتے،
لیکن کبیر خان انہیں ہر قسم کی کارروائیوں سے روکتا رہا۔ پھر ایک رات کبیر خان نے مجھے لاہور سے امرتسر کی طرف چلنے کو کہا۔ ہم سب بالکل تیار تھے۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا۔ میں نے سوچا کہ اب کبیر خان کو اپنے ساتھ مزید چلنے سے منع کر دوں، کیونکہ اب مجھے کوئی خطرہ نہ تھا، بلکہ اب کبیر خان کی جان کو شرپسند ہندوؤں کی طرف سے خطرہ تھا۔ میں نے اسے واپس جانے کو کہا تو کچھ اصرار کے بعد وہ راضی ہو گیا، لیکن وہ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے بغل گیر ہوا تو بچوں کی طرح بے اختیار رونے لگا۔ میری ماں اور بیوی نے اسے تسلی دی کہ یوں رونا اچھا نہیں، جب حالات پرامن ہو جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا شروع کر دیں گے۔ وجے کمار تمہارے باپو کو کبیر خان نے اپنی گود میں کھلایا تھا، وہ تو بالکل اس سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں نے اسے کبیر خان کی گود سے لیا تو وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ دادا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولے۔ کبیر خان نے میرے خاندان پر الوداعی نگاہ ڈالی اور واپس پاکستانی علاقے کی طرف چل پڑا، لیکن شاید اس کی قسمت میں پاکستان جانا نہ تھا۔ اچانک سکھوں کا ایک گروہ اس جگہ آ گیا۔ انہوں نے کبیر خان کو گھیر لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سکھوں کو کبیر خان کا احسان بتایا، لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے اسے گولی مار دی۔ میں نے کبیر خان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس سے افسوس کا اظہار کیا تو وہ تکلیف کے باوجود مسکراتے ہوئے بولا، ارے یار، افسوس کیوں کرتے ہو؟ مجھے مرنا تو تھا ہی ایک دن، چلو مرتے ہوئے میری زندگی کسی کے کام تو آئی۔ میں نے کہا، میں تمہیں واپس پاکستان لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا، میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا۔ پاکستان واپس جانے میں تمہیں بھی خطرہ ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور مسلمانوں کے کسی قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، میرے کتبے پر ایک سچا پاکستانی لکھوا دینا جس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اتنا کہہ کر کبیر خان نے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وجے کمار نے پوچھا، دادا جان، پھر کیا ہوا؟ دادا جان بولے، میں نے کبیر خان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، لیکن ایک بات میں نے خود پر لازم کر لی کہ ہر سال 14 اگست کو کبیر خان کی قبر پر حاضری دیتا ہوں۔ یوں میں کبیر خان کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جہاں کسی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف میں دیکھتا ہوں، خفیہ طریقے سے اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہوں۔ بیٹا، میں پاکستان اور ہندوستان کی دوستی کے حق میں ہوں، لیکن ایسی دوستی جس میں کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو بلکہ دونوں برابر ہوں۔ وجے کمار اپنے دادا سے ایک پاکستانی کی دوستی اور جان قربان کرنے کی کہانی سن کر اپنے خیالات پر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے دادا کی طرف دیکھا اور کہا، دادا جان، میں آج پاکستان کے یوم آزادی سے پاکستان سے دوستی اور امن کے مشن کے لیے کام کروں گا۔ میرے مشن کا نعرہ ہوگا، جنگ نہیں دوستی، صرف اور صرف دوستی۔ اپنے پوتے کی باتیں سن کر رام دیال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔